رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل۔ پروردگار عالم کا نہایت لطف و کرم ہے، اور اس پروردگار کی ستائش ہے کہ جس نے پھر ایک مرتبہ یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور چند معروضات پیش کیے جائیں۔ اس عشرہ مجالس کی آج 8ویں نشست ہے، اور اس 8ویں مجلس کے اندر حسب دستور جس طرح ہر روز ایک مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے اس عزاداری کا، اس مجلس کا، کہ ہم کیوں اس مجلس کو برپا کریں، ہم کیوں عزاداری کے لیے اتنا وقت دیں، کیوں ہم اپنی اتنی انرجی کو خرچ کریں۔ بہت سے مقصد بیان ہو چکے ہیں۔ جس طرح سے کل ایک مقصد بیان کیا گیا تھا جو بہت ہی اہم تھا کہ ہم اس مجالس کے ذریعے، ان عزاداری کے ذریعے اپنی معنویت کو بڑھائیں، اپنی روحانیت کو بڑھائیں، اور یہ فرش عزا کے اندر یہ طاقت ہے، قوت ہے کہ وہ آپ کی معنویت کو، آپ کی روحانیت کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ اس کے اندر طاقت ہے۔ دنیا سکون ڈھونڈنے جا رہی ہے، دنیا اطمینان تلاش کرنے جا رہی ہے کہ اطمینان کہاں لیا جائے، سکون کہاں سے حاصل کیا جائے، لیکن ہمارے پاس ایسی درسگاہ ہے، ایسا فرش ہے کہ جہاں کوئی بھی آئے اسے سکون ملتا ہے، اس کو اطمینان ملتا ہے۔ تو کل یہ بات ہو چکی تھی۔ آج کا جو مقصد ہے بیان کرنا ہے، جو مقصد آج وہ ہے دشمن شناسی۔ ٹھیک، آج کی مجلس میں جو بیان کرنا ہے وہ ہے دشمن شناسی۔ یہ فرش عزا کا مقصد یہ ہونا چاہیے، اس عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں کہ دشمن ہے کون۔ دشمن کا کوئی خاص حلیہ نہیں ہوتا کہ دشمن اس حلیے میں آئے۔ دیکھیں، دشمن کا ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس چیز کو خراب کرنا ہے تو وہ اس حلیے کے اندر آ کر اس چیز کو خراب کرتا ہے۔ اگر نماز کو خراب کرنا ہے تو بے نمازی بن کے نہیں آئے گا، نمازی بن کے نماز کو خراب کرے گا۔ سمجھے آپ؟ اگر حج کو خراب کرنا ہے تو حاجی بن کر آئے گا اور حج کو خراب کرے گا۔ اور اسی طرح اگر عزاداری کو خراب کرنا ہے تو عزادار بن کے آئے گا اور عزاداری کو خراب کرے گا۔ سمجھے آپ؟ تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہمارا دشمن ہے کون، اس کی سازش کیا ہے۔ چونکہ یہ عزاداری ایک اتنی بڑی نہضت کا نام ہے، اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ جس
عزاداری کے ذریعے بڑی بڑی حکومتوں کو ہٹایا گیا، دشمنوں کو شکست دی گئی، طاغوت حکومتوں کو گرایا گیا اسی عزاداری کے ذریعے۔ دشمن نے یہ جان لیا کہ ان لوگوں کے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے ذریعے وہ بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ سکتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ عزاداری نہ کرو، جب ہم عزاداری کے خلاف ہو جائیں گے، بہت توجہ میرے جوانوں، پھر اس کے بعد ہم موضوع پہ آ جائیں گے، اگر ہم یہ کہیں گے کہ یہ عزاداری نہ کرو تو ممکن ہے عزاداری اور بڑھ جائے گی، اور یہ ماضی میں لوگ کر چکے ہیں۔ کوشش کی کہ زیارت کو بند کیا جائے، پھر پابندی لگائی کہ اپنی قربانی دے کر زیارت پر جاؤ، تو کسی نے اپنے ہاتھ کی قربانی دی، کسی نے اپنے بدن کی قربانی، لیکن زیارت سے نہیں رکے۔ اگر مجلس بند کرانے کی کوشش کی تو ایک مجلس بند کرانے کی کوشش کی، 10 مجلس کا اور اضافہ ہو گیا۔ تو دشمن یہ جان چکا کہ ہم عزاداری کو تو بند نہیں کرا سکتے، پھر کیا کیا جائے؟ تو کہا انہوں نے طے کیا کہ اب اس عزاداری کو ہی اتنا خراب کر دو کہ پھر اس عزاداری کا کوئی فائدہ نظر نہ آئے۔ نہ میں جملے کو اور تبدیل کرتا ہوں، اس عزاداری سے روح عزا کو نکال لو۔ جب روح عزا نکل جائے گی تو پھر یہ عزاداری ایک رسمن باقی رہ جائے گی، جس کا دشمن کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور قوم کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن نہیں، ہم جس عزاداری کے قائل ہیں، ہم جس عزاداری کرنا چاہتے وہ ایسی عزاداری ہو کہ جس میں روح زینبی پائی جائے، ایسی عزاداری ہو کہ جس میں روح سید سجاد پائی جائے، ایسی عزاداری جیسی عزاداری سید سجاد نے کی۔ آپ دیکھیے سید سجاد سلام اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے کہ کربلا کے بعد آپ نے گریہ کیا، آپ روتے تھے، لیکن سید سجاد کا رونا بھی دشمن کو گوارا نہیں تھا۔ بھائی رو رہا ہے نا انسان، گریہ کر رہا ہے، لیکن نہیں، دشمن جانتا تھا کہ اس کے رونے میں بھی اتنا کمال اور قوت ہے کہ وہ طاغوت حکومت کو گرا سکتا ہے، دشمن کو شکست دے سکتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آنسوؤں میں بھی اتنی بڑی قوت خدا نے رکھی ہے۔ یہ جو ماتم کرتے ہیں، ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، یہ ماتم اور سینے پہ ہاتھ مارنا اگر واقعاً اس کی روح کے ساتھ ہو جو روح زینبی ہے تو یہ سینے پہ ہمارے ہاتھ پڑتا ہے لیکن دشمن کے سر پہ تماچا ہو جاتا ہے۔ امام خمینی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن کب ہو؟ جب ہم روح عزا کو سمجھیں۔ آج دیکھیے، آج ہماری اس عزاداری میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی ہے، بہت سی مشکلات اس عزاداری کا حصہ بن چکی ہیں۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے۔ یہ عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو سمجھیں۔ اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اس دیکھیں عزاداری کا جو اصل سرپرست ہے وہ ہمارا اور آپ کا 12واں امام ہے جو پردے غیبت میں ہے، وہ اصل سرپرست ہے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اصل سرپرست وہ ہے، لیکن چونکہ وہ پردے غیبت میں ہے تو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہمارے مراجع کرام آج انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس عزاداری کو بچائے رکھا ہے، یعنی ان کے ذریعے آج عزاداری محفوظ ہے۔ تو دشمن نے کیا چاہا؟ دشمن نے یہ چاہا کہ ہم عزاداری کو اگر خراب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان لوگوں سے بدظن کرے، ان عزاداروں کو جو اس عزاداری کا تحفظ کر رہے ہیں۔ کیسے کیا جائے؟ کیا جائے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ یہ عزاداری کے دشمن ہیں، آغا سیستانی عزاداری کے دشمن ہے، آغا خامنہئی عزاداری کے دشمن ہے، فلاں عزاداری کا دشمن ہے۔ جب عزاداروں کو یہ لگ جائے گا کہ یہ عزاداری کے دشمن ہے تو پھر وہ اس کی بات کو نہیں سنیں گے، پھر ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ یقین مانیے میرے عزیزوں، یقین مانیے کہ ان لوگوں نے عزاداری کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، عزاداری کو بچانے کے لیے۔ ایک دو میں واقعات بیان کر کے جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاؤں کہ کس طرح سے عزاداری کا تحفظ کیا ہے ان شخصیتوں نے، کس طرح سے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرزند کی شہادت ہوتے ہیں، مصطفیٰ خمینی۔ اس کے چند دنوں کے بعد وہ پہنچتے ہیں نجف میں۔ جب نجف میں پہنچتے ہیں تو جو نجف کے طلاب ہوتے ہیں اس زمانے کے، انہوں نے سوچا کہ بھئی امام خمینی آئے ہوئے نجف میں تو کیوں نہ ہم اس کو تعزیت دیں اس کے بیٹے کی، ابھی اس کے بیٹے کی شہادت ہے، اس کو بلاتے ہیں اور اس کو تعزیت دیتے ہیں۔ اور اس میں اسنا میں ایک ایران کا بہت مشہور نواخوان
کوئی نام میں ذہن سے جا رہا ہے, کربلا ہی اس کے پیچھے آتا ہے, اس کی قبر بھی ابھی وہی موجود ہے. تو کہا وہ بھی اتفاق سے نجف میں تھا, کہا ہم اس کو بھی دعوت دیتے ہیں, وہ آئے نواخوانی کرے, ہم لوگ سب جو ہے وہ مجلس کرتے ہیں اور امام خمینی کو بھی دعوت دیتے ہیں اور اس کو پرسا دیتے ہیں اس کے بیٹے کا. امام خمینی کو دعوت دیتے ہیں, امام خمینی آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, طلاب بھی بیٹھے ہوئے. یہ واقعہ ان طلابوں نے بیان کیا جو اس مجلس میں تھے, یعنی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے, اوتھینٹک ہے جو اور اس کے شاگرد آج بھی قم میں موجود ہے جو اس واقعے کی تائید کرتے ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ وہ آئے, اب جو نواخان تھا اس نے دیکھا کہ اتنی بڑی شخصیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے, امام خمینی جیسی شخصیت, اور اس کے بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے, تو کیوں نہ پہلے میں اس کے بیٹے کے کچھ فضائل پڑھوں, کچھ ایسی باتیں پڑھوں جس سے اس ایک باپ کا غم تھوڑا تازہ ہو جائے, تھوڑے وہ رو لے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے, دل ہلکا ہو جائے. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی رو لیں آپ تھوڑا سا تاکہ آپ کا غم ہلکا ہو جائے. تو جو بیٹھے ہوئے تھے شاگردان وہ نقل کرتے ہیں کہ اس نے شروع کیا مصطفیٰ خمینی کا ذکر کرنا کہ آپ کا فرزند یہ تھا, جوان تھا, عالم تھا, دین کا خدمت گزار تھا, فلاں تھا فلاں تھا. لیکن وہ شاگردان جو بیٹھے تھے, علماء بیٹھے تھے, طلاب بیٹھے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ امام خمینی کے جسم پر یا اس کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئی, یعنی ایسے ہی بیٹھے جیسے بیٹھے, منہ ایسے اٹھا کے, ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں, نہ آنکھ میں آنسو, نہ غم کے آثار, کچھ بھی نہیں, ایسے بیٹھے سن رہے. وہ پڑھتے جا رہے پڑھتے جا سن. پھر وہ نوحہ خان جو کربلائی تھا اس نے کہا, پھر اس نے جو ہے وہ موڑ دیا ربط مصائب کہ کربلا میں بھی ایک حسین کا جوان تھا. طلاب کہتے کہ جیسے ہی شاگرد اس نوحہ خان نے کہا کہ کربلا میں بھی حسین کا ایک جوان تھا, طلاب کہتے کہ امام خمینی کا سر جھکا, ایک رومال آنکھوں پر آیا اور اس حد تک رو رہے تھے کہ ان کے شانے ہل رہے تھے, اس کے شانے ہل رہے تھے باقاعدہ. یہ وہ ہستیاں ہے کہ جو اپنے جوان پر نہیں روتے لیکن حسین کے جوان پہ گریا کرتے ہیں. کیسے آزاداری کے دشمن ہو سکتے ہیں یہ لوگ, کیسے آزاداری کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ جس کی شہادت ابھی ابھی ہوئی, اللہ اس کے درجات کو بلند کرے, بہت عظیم شخصیت, عظیم ذات, نہیں سوچ سکتے کہ اس صدی کی کتنی بڑی شخصیت تھی, لیکن وہ زندہ ہے, ہمارے درمیان زندہ ہے. جب کوئی ایسی زندگی گزار کے جاتا ہے تو بظاہر تو اس کا جسم خاک کے تلے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی فکر, اس کی آئیڈیولوجی اور اس کی روح میں وہ پورے سماج میں زندہ رہتا ہے, کبھی مرتا نہیں ہے وہ ذات. اس کے بیٹے کی شہادت ہوئی, جوان بیٹے کی شہادت ہوئی. کیا ہونا چاہیے ہمارے یہاں بھی, خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ کسی باپ کے جوان بیٹے کی فوت ہو جائے, طبیعی فوت بھی اگر ہو جائے نا کسی باپ کے جوان بیٹے کی, تو اس باپ کی جو حالت ہوتے ہیں نا وہ بتا نہیں سکتے ہم. لیکن یہ ویڈیو ابھی یہاں پر بھی موجود ہے, یوٹیوب میں بھی آپ اٹھا کے دیکھیے. بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے, سید مقاومت پورے اپنے لباس کے ساتھ, ابا, قبا, امامہ اور بہترین لباس کے ساتھ, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے, جا رہے جنازے کے ساتھ, بہترین لباس کے ساتھ, کچھ فرق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جس راہ میں شہید ہوا ہے میرا بیٹا, وہ راہ حسینی ہے, اور جو حسینی راہ پہ اپنی جان دے دے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. قبر تک پہنچے, چاہ لوگوں نے کہ اسے دفن کر دیں, باپ تو آگے نہیں آئے گا نا. ہمارے سماج کا بھی قانون ہے کہ کبھی باپ اپنے بیٹے کو دفن نہیں کرتا, عوام آگے بڑھتی ہے. جیسے قبر کے پاس آئے, بجائے کہ لوگ دفن کرے, سب کو سید نے دور کر دیا, کہا کہ نہیں میں دفن کروں گا, میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا. آئے قبر میں اپنے بیٹے کو اترا, کیوں؟ تاکہ دشمن اس ذات کو کمزور نہ سمجھے, کمزور نہ سمجھے اس ذات کو, کیونکہ ہم نے تو حسین کی راہ پہ اپنے جوانوں کو. شیخ ابراہیم زقزاقی, نائجیریا کی بہترین شخصیت, ایسی عظیم ذات کہ جس نے کتنے لوگوں کو شیعہ کر دیا, لاکھوں لوگوں کو شیعہ کیا. کس بیس پر شیعہ کیا؟ اسی آزاداری کے بیس پر, اسی مجلس حسین کے بیس پر. اور اس کی ہی مجلس میں فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں اسی کی مجلس میں, اس مجلس میں, اور کتنے اور افراد بھی شہید ہو جاتے ہیں. خود آپ کو ایک گولی لگتی ہے, 2 سے 2.5 سال تک آپ کو آپ کی زوجہ کے ساتھ قید خانے میں رکھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد آزاد کیا جاتا ہے. ابھی بھی اس کی حالت دیکھیں کیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے حسین کی راہ کو نہیں چھوڑا.
سمجھے آپ؟ تو میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جہاں تک میری باتیں پہنچ رہی ہے اس میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کی تک، کبھی بھی ان لوگوں سے بدظن نہ ہو. یہ دشمن کی سازش ہے کہ ہمیں مرجعیت سے جدا کریں. یہ دشمن کی سازش ہے. ہمارے پاس ہے کیا اگر ان مرجعیت کو ہٹا دیا جائے؟ خدا کا شکر کریں کہ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس جملے کی قدر کریے گا. خدا کا شکر کریں کہ ہمارے پاس ایسے مجتہدین ہیں کہ جو دوسروں کے پاس امام بھی ایسے نہیں ہیں. سمجھا؟ ہمارے پاس ایسے مجتہدین ہیں کہ دوسری قوموں کے پاس ایسے رہبر اور امام بھی نہیں ہے. اور جس کا مجتہد ایسا ہو اس کا امام کیسا ہوگا؟ جو علی کا غلام ایسا ہو تو اس کا مولا کیسا ہوگا؟ اس کے حسین ابن علی کیسے ہوں گے؟ سمجھا؟ تو کبھی یہ مجلس کا، یعنی 8ویں مجلس کا جو مقصد ہے بیان کیا گیا وہ یہی ہے، دشمن شناسی. اس مجلس سے ہم اپنے دشمن کو پہچانیں کہ ہمارا دشمن ہے کون. اور جیسے عرض کیا، نماز کے لیے نمازی بن کر بہکائے گا، حج کو خراب کرنے کے لیے حاجی بن کے آئے گا. اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کے بیس پر کہہ رہا ہوں. ہم لوگ مکہ پہنچ گئے نا کل، شاید یہاں پر اس اشرے میں تو شاید بات نہ ہو، آگے کبھی بات ہوگی، لیکن ایک ہلکا سا اشارہ دے کے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے آپ نے سفر آغاز کیا، اس کا سب سے بڑا جو ریزن تھا وہ یہی تھا کہ حسین ابن علی کو اسی مکے میں کہ جہاں ایک مچھر کو بھی مارنا الاؤ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہاں حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے. کیسے آمادہ ہوئے؟ حاجی بن کر. حاجی بن، احرام میں جو ہے وہ ضربتیں چھپی ہوئی ہے، تلواریں چھپی ہوئی ہے. تو اسی طرح اگر عزاداری کو خراب کرنا ہے تو عزادار بن کر آئیں گے. ہمیں اس کو پہچاننا ہے کہ یہ حقیقی عزادار ہے اور یہ دشمن عزا ہے، تاکہ ہم اس کی سازش کا حصہ نہ بنے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. جی ہاں، آئیے ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں. جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے سلسلے میں، لیکن ایک دو جملے کل کے جو رہ گئے اس کو مکمل کر دیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض چیزیں آگے بڑھائی جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. چونکہ خطبے کے جو یہ چند جملے رہ گئے ہیں وہ اس لیے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو مجھے کہا گیا کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنا پڑھنا چاہو اتنا، جتنا، کوئی پابندی نہیں دی ہے، تو میں اس سے استفادہ کروں گا. اور دوسری چیز کہ جو اللہم صلی اللہ علیہ، اور دوسری جو چیز ہے وہ چونکہ اس خطبے کے جو جملے وہ سب جملے اخلاقی جملے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ اس جملوں کو چھوڑ دوں. تو بہرحال یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے خطبے میں فرماتے ہیں کہ بہترین معاف کرنے والا وہ ہے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دیں. بہترین معاف کرنے والا کون ہے؟ کہ جو طاقت رکھتا ہو کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو معاف کر دوں. کیوں معاف کر دوں؟ چونکہ مسلمان ہے، مومن ہے، ایک عزادار ہے، ایک دوست ہے، ایک بھائی ہے، ایک پڑوسی ہے، اس جہیز پہ معاف کر دوں. لیکن پھر میں عرض کروں گا، معاف کرنے کا معیار بھی خدا ہونا چاہیے کہ چونکہ خدا نے حکم دیا ہے اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں. معصوم فرماتے کہ یہ طاقتور کی علامت ہے. اس لیے ہوتا ہے نا، شہید مرتضی مطہری کی کتاب ہے، میں اپنے نوجوانوں کو پھر سجیسٹ کروں گا، تیسری بک معرفی کرا رہا ہوں. اور یہ بک جو ہے وہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. ہمارے بچے قصہ اور کہانی بہت پسند کرتے ہیں، سٹوریز پسند کرتے ہیں، تو بجائے کہ وہ سٹوریز بتائی جائے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بہتر ہے کہ وہ سٹوریز بتائی جائے جو ہمارے اہل بیت سے ہمیں ملتی ہے، سیرت اہل بیت سے ملتی ہے. تو شہید مرتضی مطہری نے بہت ایک اچھا کام کیا ہے، وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کتاب لکھی ہے سچی کہانیاں، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوا ہے سچی کہانیاں، فارسی سے ہوا ہے. تو وہ جو سچی کہانی 2 جلدوں میں، 2 والیوم میں ہے، تقریباً اگر میں سمجھتا ہوں 50 سے 60 سٹوریز شہید مرتضی مطہری نے جمع کی. آپ تصور کر سکتے ہیں، میں نے پچھلے سال جو ہے وہ اپنے استاد سے یہ سوال کیا تھا، میں نے کہا کہ آغا یہ کیا بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی جس کی کتابیں آج مجتہدین کو پڑھائی جاتی ہے، شہید مطہری کی کتابیں مجتہدین کو پڑھائی جاتی ہے آج حوزے میں، اتنی بڑی شخصیت سٹوری لکھ رہا ہے، یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آنے کی ہے
کہ ایک مرتضیٰ مطہری جیسی ذات جو وہ سٹوری لکھ رہا ہے، تو کہا کہ نہیں تم اس کا مقدمہ پڑھو. شاید مطہری نے اس مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ بہت ہی اہم کام تھا جو میں نے لیا. اور پھر کیا کہتے ہیں اسی مقدمے میں شاید مطہری کہ اگر کچھ اور ذمہ داریاں نہ ہوتی میرے پر تو میں اس کام کو اور آگے بڑھاتا. یعنی 2 جلدوں پہ روک دیا، میں اور آگے بڑھاتا اور کتابیں لکھتا اسی بیس پر، اس داستانوں پہ جو شاید مطہری نے جمع کی. تو میں کوشش ریکمینڈ کروں گا اپنے بچوں کو گھروں پہ اس کتاب کا ٹرانسلیٹر، اگر اردو میں نہیں پڑھ پا رہے تو اس کا ٹرانسلیٹ کروائیے، پیسہ خرچ کیجئے اس پر، بہترین بک بنوائیے اور پھر اپنے بچوں کو دیجئے تاکہ وہ سٹوریز کو پڑھیں. اپنے مدرسوں میں اس کتاب کو جو ہے وہ لائیں، اپنے جو ہے گھروں میں عادت ڈالیں تاکہ وہ اس پڑھیں. تو اس کتاب میں سچی کہانیوں میں یہ جو ہے وہ شاید مطہری اس کتاب سٹوری لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ مقابلہ چل رہا تھا طاقتوروں کا کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے. امام حسین یہاں کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا طاقتور وہ ہے کہ جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے، یہ سب سے بڑا طاقتور ہے. تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں ایک بار مقابلہ چلا تھا کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے، اتنا وزن اٹھا لے وہ طاقتور، اتنا وزن اٹھا لے وہ طاقتور. پیغمبر آ گئے کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کیجئے کہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے. تو پیغمبر نے کہا کہ نہ یہ وزن اٹھانے والا طاقتور ہے نہ یہ وزن اٹھانے والا طاقتور ہے. پھر کہا پیغمبر نے پوچھا گیا پیغمبر پھر طاقتور کون ہے؟ کہا جس کو اتنا غصہ آئے کہ وہ اپنا غصہ ظاہر کر سکتا ہے، اتنا غصہ آئے کہ ظاہر کا، یعنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ اپنے غصے کا فائدہ لے، اس وقت اپنے غصے کو پی جائے، وہ سب سے بڑا طاقتور ہے. جب اپنے غصے کو پی جائے اللہ کے خاطر، ہو سکتا ہے کہ وہ 50 گرام بھی نہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو لیکن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا طاقتور ہوا ہے. امام حسین علیہ السلام اس خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین طاقتور وہ ہیں کہ جو معاف کر دیں. پھر امام فرماتے دوسرا جملہ اس اخلاقی بیس پر کہ صلہ رحمی تب ہوتی ہے جب دوسروں کی طرف سے قطع رحمی ہو. عام طور سے ہم سب سے دوستی ملانا ہوتا ہے لیکن سامنے سے جب رشتے ٹوٹ جائیں، رشتے قطع ہو جائیں اور اس وقت انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اس سے رشتہ جوڑے، امام فرماتے کہ یہ حقیقی صلہ رحمی ہے. خوب. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام مثال دیتے ہیں پھل کی کہ پھلدار درخت تبھی تو پھلدار کہلاتا ہے کہ جب اس کی جڑیں زمین میں ڈٹ جائے. دیکھ رہے تب جا کے امام علیہ السلام نے یہ مثال دی ہے. خیر میں رکتا نہیں ہوں. پھر امام علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے مومن بھائی کے لیے نیکی میں جلدی کرے وہ قیامت میں اس کو ضرور دیکھے گا. جو اس دنیا میں اپنے مومن بھائی کے لیے نیکی میں جلدی کرے پروردگار قیامت میں اس کا صلہ دے گا. اگر کوئی اپنے بھائی کے لیے توفیق الہی کے تحت تعاون کرے وہ دنیا میں ہی اس کا صلہ دیکھے گا. اگر کوئی دنیا میں کسی مومن بھائی کے لیے، لیکن دیکھیں یہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا ہے کہ توفیق الہی، خدا کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے خاطر، اللہ کے لیے اگر کسی کے ساتھ تعاون کرے تو جو ہے وہ اللہ اس کو اسی دنیا میں صلہ دے گا، اس کا اجر دے گا. لیکن دیکھیں بعض اوقات ہم تعاون کو صرف جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ مال سے مدد کر دینا، پیسوں سے مدد کر دینا. صرف یہی نہیں ہے تعاون. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے یہی تعاون ہے نا. قرآن فرماتا ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دینا، جو بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، اس کو نیک کی راہ پہ لے آنا، سیدھے راستے پہ لے آنا، یہ بھی اس کی مدد ہے. ایک میرا دوست ہے نماز نہیں پڑھتا، مجھے معلوم ہے نماز نہیں پڑھتا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرا چونکہ خاص دوست ہے، میری بات کو سنتا ہے، میری بات کو مانتا ہے، اگر میں اسے دعوت دوں گا نماز کے لیے تو وہ آئے گا اور میں اس کو نماز کے لیے لے آیا. معصوم فرماتی یہ بھی ایک تعاون ہے، یہ بھی ایک تعاون ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی ایک تعاون ہے. تو ہم ایک اس وادی سے نکلے، صرف پیسوں والی وادی سے، اور ان بخش میں بھی جائیں کہ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ دوسروں کو اللہ سے قریب کرنا. جی ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کو. مومن بھائی کی مشکل گھڑی میں امداد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرے گا خدا اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. بعض اوقات ہم یہی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری
تمام مشکلات دور ہو جائیں، لیکن کبھی بھی ہم دوسروں کی مشکلات کو دور کرنا نہیں جانتے. معصوم فرماتے کہ نہ، دوسروں کی مصیبتوں کو تو دور کرو خدا کے لیے، پھر خدا تمہاری مصیبتوں کو آٹومیٹک دور کر دے گا. خدا تمہارے پرابلمز کو ایسے ہی سولو کر دے گا. تم دوسروں کے پرابلمز تو سولو کرو، تم تو دوسروں کی مشکلات کو حل کرو. میں نے عرض کیا تھا اس عشرے کے مجلسوں میں آغا فاضل الانکرانی کا واقعہ، کہ آغا فاضل یہی کہتے ہیں کہ واجبات کے بعد جو سب سے اہم کام ہے تمام مستحبات کو چھوڑتے، تمام مستحبات کو چھوڑتے، وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی مشکلوں کو حل کرے. نماز شب نہیں پڑھے گا تو چلے گا، مستحب روزے نہیں رکھے گا تو چلے گا، لیکن اگر اپنے مومن کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اور اتنی اس کے پاس صلاحیت ہو کہ وہ مشکل کو دور بھی کر سکتا اور اس کے باوجود بھی نہ کرے، تو پھر پروردگار کیا وہ جواب دہ ہیں. اور ایک چیز یہ ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان یہ بھی اپنے بیک آف مائنڈ میں رکھے کہ مشکلات تو آنے والی ہے، مصیبت سے انسان کا کوئی دوری نہیں ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ عام طور سے ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ مشکلات نہیں آنی چاہیے ہمارے پاس، ہماری زندگی آرام اور آرائش میں ہی گزرے، کوئی مصیبت مصائب ہمارے قریب نہ آئے، جو بھی مصیبتیں ہیں وہ دوسروں کے لیے آئے ہیں، سب اچھائیاں ہمیں ملے، سب آرام ہمیں ملے، سب اطمینان ہمیں ملے، پورا سکون ہمیں ملے، ہماری سب مشکلات دوسروں کو ملے. ہمارا تو یہی ہے نا. معصوم فرماتے ہیں نا خدا کی طرف سے مشکل آئے گی، مشکل نعمت ہے. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ ایک صحابی کے گھر گئے، دعوت تھی، بیٹھے تھے وہاں پر. اس صحابی کے گھر کے باہر ایک درخت تھا اور اس درخت میں پرندوں کا گھونسلہ تھا، گھر تھا. اس میں سے ایک پرندے نے انڈا دیا. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مکان مالک بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب خانے بھی بیٹھا ہوا ہے. ایک گھونسلے نے جو ہے وہ اس میں سے انڈا دیا اور انڈا گرتے گرتے کسی شاخ میں رک گیا، یعنی اس کا نقصان نہیں ہوا. علیکم السلام. نقصان نہیں ہوا، اس کا انڈا بچ گیا. جیسے اس نے دیکھا کہ اس کا ایک انڈا جو پرندے نے دیا وہ بھی خراب نہیں ہوا تو وہ ہنس رہا تھا. اور پیغمبر کو کیا کہا ہنستے ہنستے، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، مجھ پر تو کوئی مصیبت آتی ہی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ ایک انڈا بھی جو گر رہا تھا وہ بھی بچ گیا. پیغمبر نے کیا کہا اپنے اصحاب سے کہ یہاں سے اٹھو اور نکلو باہر. اپنے اصحاب سے کہا نکلو یہاں سے، باہر نکلو. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ پیغمبر نے کہا کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میں خدا کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر پر سے اللہ نے اپنی توجہ ہٹا لی ہے، اپنی نظر کرامت ہٹا لی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آ رہی ہے. اس کا مطلب جب ہمارے پر مصیبت آئے تو اس بات کا یقین رکھے کہ خدا کی خاص توجہ ہماری طرف ہے، خدا کی خاص توجہ ہماری طرف ہے. اگر ہم مریض ہو رہے ہیں، اگر ہمیں مالیات کی کوئی مشکل ہو رہی ہے، اگر بزنس میں کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں، اگر گھر میں کوئی پرابلمز ہو رہے ہیں، دیکھیں ایک پرابلمز تو ایسے ہوتے کہ جو ہماری وجہ سے ہوتا ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. کچھ پرابلمز تو خود ہماری طرف سے ہی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بتائیں گے، وہ تائید کریں گے کہ کچھ ایسا کھا لیں گے تو بیمار ہوں گے، تو اب اس بیماری کو نعمت نہیں سمجھیں گے ہم کہ یہ خدا کی خاص توجہ ہے کہ ہم بیمار ہو گئے. نہ، وہ تم نے کھایا ایسا ہے، صحیح ہے نا، تم نے کھایا ہی ایسا ہے. لیکن ایک طبیعی ہوتا ہے کہ انسان پوری احتیاط کر رہا ہو، بہترین طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہو، ٹائم ٹیبل کے وائز اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، کھانا پینا رہنا اٹھنا سونا ورزش کثرت سب کچھ کر رہا ہو، اس کے باوجود بھی وہ بیمار ہو گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک توجہ ہے تمہارے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. بھائی جیسے سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تمہارے لیے پر لطف ہے کہ اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ کا ایک خاص کرم ہے تم پر. تو مصیبتوں کو ہم اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے، لیکن جب دوسروں کی مصیبت کو دیکھیں اور ہم اس کی مصیبت کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر اس کی مصیبت کو حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہماری اس دنیا میں بھی مشکلات کو حل کر دے گا اور آخرت کی مشکلات کو بھی حل کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد میں. معصوم فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں پر جو بیان کیا یہاں تک وہ ایک کتاب ہے، یہاں تک آیا ہے یہ روایت جو خطبہ بیان کیا، لیکن اس کے بعد دوسری ایک کتاب ہے
جس میں یہ فرماتے کہ نہیں امام کا خطبہ اور طویل تر 2-3 جملے امام نے اور بیان کیے, لیکن جو آگے کا راوی وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نظر میں امام کا خطبہ یہیں تک تھا, لیکن ایک راوی اور کہتا ہے کہ نہیں میری نظر میں کہ امام نے اور 2-3 جملے بیان کیے. تو خیر وہ بھی پڑھ دیتے چونکہ وہ اس میں بھی سب اخلاقی نکات ہیں اور جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ بردباری اور حلم سے کام لینا زینت ہے اور وفاداری سے کام لینا جوانمردی ہے. ہمارے یہاں آج تحمل کا سسٹم ختم ہو چکا ہے. آج کسی کو برداشت کرنا ہی نہیں ہے, برداشت کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے. جبکہ معصوم کیا فرماتے ہیں کہ یہ زینت ہے کہ انسان حلم سے کام لے. آج دیکھیں انٹرنیٹ نے ہماری بالکل صبر کو ختم کر دیا ہے. آج ہم ریلز دیکھ رہے ہو نا انسٹاگرام میں یا یوٹیوب پہ, تو تھوڑا سا انٹرنیٹ اگر کم چل رہا ہو, تھوڑا سا انٹرنیٹ, تو تب بھی ہمیں غصہ آتا ہے کہ چل کیوں نہیں رہا ہے, 2 منٹ کیسے لگ گئے اس میں. یعنی ہمارا صبر اتنا بھی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریلز کا معاملہ ہے. گھر کا صبر تو خدا ہی جانے, ہاں سوسائٹی کا صبر تو خدا ہی جانے. آج حلم نہیں ہے. ایک شوہر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے کہ کچھ مسائل آئیں گے, چونکہ زندگی ہے تو مشکلات آئے گی, لیکن وہاں پر بھی تحمل ختم ہو چکا ہے. بیوی کے پاس بھی اتنا حلم نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا. معصوم یہی فرماتے ہیں, جو ازدواجی زندگی کے جو قوانین بیان ہے اس میں معصوم یہی فرماتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا ایک دوسرے کو تحمل کر لیا جائے اور ایک دوسرے کو برداشت کر لیا جائے تو ممکن ہے کہ کتنے گھر ایسے ہی بچ جائے, کتنے گھر ایسے ہی بچ جائے. لیکن حلم بالکل ہمارے گھر سے کیا ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. معصوم فرماتے کہ حلم زینت ہے اور وفاداری جوان مردی ہے. کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں, جب کسی سے کوئی عہد کرے تو اس عہد کو پورا کریں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ چاہے وہ وعدہ آپ نے غیر مسلم سے کیا ہو, حتیٰ کہ کافر سے بھی کیا ہو, پورا کرو. وعدہ ہے بھائی, اس میں بھی آپ کو کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم بیوی سے وعدہ کرتے ہیں کہ 2 دن کے بعد یہ دیں گے یا یہاں لے جائیں گے, دوسرا دن آتا ہے اپنے کام نہیں, وہ آج نہیں ہو پائے گا. کیا ہے, بچوں سے وعدہ کرتے ہیں, ہے نا. ہم نہیں سمجھتے کہ تربیت کا یہ حصہ ہے, تربیت کا یہ حصہ ہے. بچوں سے جب وعدہ کریں تو معصوم فرماتے کہ پہلے سوچ سمجھ لے پھر وعدہ کریں. سمجھا, سوچ لے پہلے کہ مجھے کیا وعدہ کرنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, تم ابھی ایک مسئلہ آیا تھا, اب چونکہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے تو کیا کروں میں, مجبور ہوں, ورنہ وہ چونکہ وہ افراد بھی سنتے ہیں بعض اوقات یہ چیزیں. ایک باپ نے اپنے جو ہے وہ جوش میں آ کے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ تم اگر ایس ایس سی میں اتنے پرسنٹیج لے آئے تو میں آئی فون دلاؤں گا. اب جوش میں کر دیا, یا تو اس کو اپنے بیٹے کی صلاحیت نہیں معلوم ہوگی کہ یہ اتنے پرسنٹیج لے آئے گا, یا نہیں معلوم, اللہ بہتر جانے, انہیں وعدہ کر لے آئی فون دلاؤں گا. اب یہاں رزلٹ آیا, باپ تو سو رہا تھا, کہا چلو دکان پر, کہا کیا ہوا, کہا آ گئے پرسنٹیج, آئی فون دلاؤ. خیر دلایا انہوں نے. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے, اپنے بیٹوں سے بھی ہم لوگ بعض اوقات ان چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے. یہ اہم ہے کہ جب اپنے بیٹوں سے وعدہ بھی کریں تو اس وعدے کو پورا کریں. جب آپ اس وعدے کو پورا کریں گے تو آپ کے بیٹے کی نظر میں آپ کی ایک عزت اور ویلیو رہے گی. سمجھے آپ, جب وعدہ پورا نہیں کریں گے, وعدہ خلافی کریں گے, تو بیٹے کی نظر میں پھر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے, یہ تو بس کہتے, اس کے کوئی خاص نہیں ہے, ویلیو نہیں ہے, عزت نہیں ہے. معصوم فرماتے کہ نا, چاہے جائے آپ کا بیٹا ہو, چاہے جائے آپ کی ماں ہو, چاہے جائے آپ کا باپ ہو, چاہے جائے آپ کا بھائی ہو, سماج ہو, جہاں پر بھی یہ جوانمردی کہ انسان عہد کو پورا کرے. پھر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی نعمت ہے اور تکبر سے کام لینا گویا خود کو اپنی حد سے خارج کر دینا ہے. انسان تکبر سے کام نہ لے. خدا نے کیا تھوڑی تندرستی دے دی, خدا نے کیا تھوڑی سی عزت دے دی, خدا نے کیا تھوڑی سی کرسی دے دی, کہ انسان سب کے ساتھ جو ہے وہ تکبر سے پیش آتا ہے, سب کے ساتھ جو ہے وہ اکڑ کے. نا یہ معصوم فرماتے کہ اپنے تکبر کو کنٹرول میں رکھو. کیوں؟ چونکہ جس خدا نے عزت دی ہے وہ ذلت بھی دے سکتا ہے, جس نے پیسہ دیا ہے وہ غریب بھی کر سکتا ہے, جس نے مال دیا ہے وہ مال کو لے بھی سکتا ہے. اس خدا کے سامنے نہ اکڑو. اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے آئے تو اپنے سینے کو جھکا دیں, اپنے شانوں کو جھکا دیں, عادت ڈالو خدا کے سامنے آنے کے لیے. پروردگار تو کبیر ہے, تو عظیم ہے, تو سب سے بزرگ تر ہے, میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تیرے سامنے.
شہزادی سلام اللہ علیہ خطبہ فتح میں کیا فرماتی ہیں کہ اللہ نے نماز کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ تمہارا تکبر دور ہو جائے. جب اپنے سر کو سجدے میں رکھو تو یقین ہو کہ نہیں ہم سے بھی بڑا کوئی ہے, صرف ہم بڑے نہیں ہیں, ہم سے بھی بڑا کوئی ہے, ہم سے بھی بڑا کوئی ہے اس دنیا میں. سمجھے آپ؟ تو امام حسین علیہ السلام یہاں ارشاد فرماتے ہیں, پھر کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جلد بازی نادانی ہے اور نادانی ایک کمزوری ہے. کتنے پیارے جملے امام کے واقعاً. ہم لوگ نے کربلا کو کیا سمجھا ہے واقعاً؟ یہ وہی خطبے ہیں کہ جس پر ہم گریا کرتے ہیں. وہ امام صرف رونے کے لیے نہیں ہے, ہماری زندگی کو بنانے کے لیے ہے. ہمیں کیسے زندگی جینا ہے اس کے قانون بھی ہمیں اسی امام سے لینا ہے. امام صاحب جلد بازی سے کام نہ لو, چاہے بزنس ہو, چاہے گھریلو پرابلمز ہو, گھریلو مسائل ہو, جماعت کے مسائل ہو, سوسائٹی کے مسائل ہو, سماج کوئی بھی کام ہو, جلد بازی سے کام نہ لو. سوچو, مشورہ کرو, ایڈوائز لو, ایک دوسرے سے بات کرو, عقل کا استعمال کرو, پھر جا کے مشورہ لو, پھر جا کے جو ہے وہ ڈیسیجن لو. اس سے پہلے نہ لو. اگر جلد بازی کرو گے تو پھر امام اس کا نتیجہ بھی بتاتے کہ پھر یہ جلد بازی کیا ہو جائے گی؟ تمہاری ایک کمزوری بن جائے گی. خوب. پھر آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. امام علیہ السلام بس آخری جملہ اور خطبہ تمام ہو رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ فاسق اور فاجر کی محفل سے دور رہو, چونکہ یہ شک کے باعث ہوتا ہے. معلوم ہے کہ مثلا ایک کوئی سماج میں فاسق اور فاجر ہے اور وہ جو ہے وہ علی اعلان ہے, سب اسے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تم فاسق فاجر نہیں ہو, تم جو ہے وہ خراب نہیں ہو, لیکن پھر بھی اس سے نزدیک نہ جاؤ, چونکہ جب تم اس سے نزدیک جاؤ گے تو تمہارا بھی شمار اسی کے ساتھ ہوگا. پھر تمہارا بھی کوئی اعتماد نہیں رہے گا, لوگ تمہاری باتوں کو نہیں, چونکہ تم کہا وہ تو اس کے ساتھ رہتا ہے جو فاسق ہے, جو شرابی ہے, جو جواری ہے, جو نہیں. انسان پرہیز کرے ان لوگوں سے. تو یہ جو امام علیہ السلام کا خطبہ تھا جو کل رہ گیا تھا عرض کر دیا. آئیے ہم جو ہے وہ مکے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا, کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی. پھر امام علیہ السلام نے کس طرح سے اس کو جو ہے وہ اس نے امام علیہ السلام کو کس طرح سے ودا کیا, گریا کرتے ہوئے ودا کیا, روتے ہوئے ودا کیا, یہاں تک کہ اس کے آنسو رخسار تک آ گئے. اور کیا کہتے ہوئے رخسار کیا کہ یا ابا عبداللہ, آپ کو اس سفر میں شہید کیا جائے گا, لیکن میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا, مجھے معاف کیجیے, مجھے معاف کیجیے. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا بھی اظہار کرتا ہے. امام کو معاف کیجیے گا, امام کو ایسی محبت نہیں چاہیے, امام کو عبداللہ ابن عمر جیسی محبت نہیں چاہیے. ہم اپنی محبت کو دیکھیں کہ ہماری محبت کیسی ہے. ہماری محبت مسلم جیسی ہے یا عبداللہ ابن عمر جیسی ہے؟ فرق ہے نا دونوں میں, دونوں میں فرق ہے. یہ عبداللہ ابن عمر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا, مسلم امام کو بچانا چاہتے تھے. اتنا فرق ہے. مسلم امام کو بچانا چاہتے تھے کہ امام بچ جائے, عبداللہ ابن عمر اپنے آپ کو بچانا چاہتا تھا کہ میں بچ جاؤں. امام کو عبداللہ ابن عمر جیسی محبت نہ, امام کو عبداللہ ابن عمر جیسے آنسو چاہیے, نہ عبداللہ ابن عمر جیسا امام کو چومنا چاہیے, نہ امام علیہ عبداللہ عمر جیسی وہ محبت چاہیے جو معرفت سے خالی ہو, بلکہ امام کو وہ محبت چاہیے کہ جو مسلم ابن اسجا کے اندر تھی, جو حبیب ابن مظاہر کے اندر تھی, جو سعید و زہیر کے اندر تھی. ایسی محبت چاہیے, ایسی محبت چاہیے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مکے سے, چونکہ دیکھیں مدینے سے نکلے, مدینے میں سب کو امام نے دعوت حق دی کہ آؤ میرے قافلے میں آ جاؤ, شامل ہو جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی کئی ایسے لوگ تھے کہ جو امام کے ساتھ نہیں آئے, امام کا ساتھ امام نہیں دیا اور امام علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. امام علیہ السلام نے سفر تو آغاز کر دیا, مکے میں آئے, پھر بھی امام علیہ السلام چاہتے, کیا چاہتے ہیں؟ امام چاہتے کہ ابھی بھی اس کی ہدایت کی جائے. دیکھیے واقعا نہیں معلوم کہ میں اس بات کو سمجھا پایا ان مجالسوں کے درمیان یا نہیں سمجھا پایا, پھر بھی آج کوشش کرتا ہوں. ہمارے جو امام تھے یا تمام ائمہ, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی جس کی عزاداری کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے امام کا جو مقصد تھا وہ ہدایت تھا. جنگ نہیں تھی, مارنا پیٹنا نہیں تھا, جنگ و جدال قتل و غارت نہیں تھی. امام کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ہدایت مل جائے, دشمن کو بھی ہدایت مل جائے. اللہ اکبر, دشمن کو بھی ہدایت مل جائے. حتیٰ کہ شمر جب امام سے نزدیک ہوا
ضربت لے کے کہ جبکہ امام کا اکبر مارا گیا، عباس شہید ہو گئے، قاسم اونا محمد شہید ہو چکے، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام اسی کتاب میں جو میں نے اس دن دکھائی تھی آپ لوگ، اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت بھی امام علیہ السلام نے شمر کی ہدایت کی. تم کیا کر رہے ہو، مجھے نہیں جانتے؟ پھر امام اپنا تعارف بھی کراتے ہیں کہ میں رسول کا فرزند ہوں، میں خدیجہ کا فرزند ہوں، میں علی و فاطمہ کا فرزند ہوں، میں وہی ہوں کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، میں وہی حسین ہوں، میں وہی الہی نمائندہ ہوں، الہی رہبر ہوں، تم مجھے قتل کر رہے ہو. لیکن نہیں ہدایت ملی اس کو. ٹھیک ہے اس کو ہدایت نہ ملی، وہ اس کا کردار ہے، لیکن امام نے تو اپنی ذمہ داری کو ادا کیا نہیں کیا. ہم کیسے نا امید ہو جاتے کسی کے لیے جلدی سے کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی؟ نہیں، ہم نا امید کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ ایک باپ اپنے بیٹے سے کیا نا امید ہو سکتا ہے؟ آخری وقت تک بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہماری بھی ذمہ داری، ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ زبان سے تو ہم کہہ دیں لیکن اسلام اس بات کو قبول نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ نہیں، مسئولیت ہے تم پر. خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھتے ہوں گے نیوز پیپر میں آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ بعض اوقات بیٹے ایسا کام کر بیٹھتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ اس بیٹے کی پناہ کے لیے نیوز پیپر میں کیا دے دیتا ہے کہ اس سے ہمارا کوئی ربط نہیں ہے، لکھ دیتا ہے نا. اسلام فرماتا ہے کہ دنیا تو قبول کر سکتے لیکن خدا قبول نہیں کرے گا. خدا کہے گا نہیں، وہ تمہارا فرزند ہے تو پھر ہے فرزند تمہارا، تم اس سے دور نہیں ہو سکتے، تمہاری پر ذمہ داری ہے اس کی ہدایت کرنا آخری وقت تک. ٹھیک ہے ایک کانسیپٹ رکھا ہے آگ کرنے کا کہ تم اپنے بیٹوں کو آگ کر سکتے ہو تاکہ خدا پھر اس کو جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے دے گا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ہدایت سے باز نہیں آ سکتے آپ کہ ہم چھوڑ دیں کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح ہم کیا کہہ دیتے ہیں، ان لوگوں سے، ان گروہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان افراد سے ہمارا کوئی نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. امام حسین نے شمر تک یہ نہیں کہا کہ شمر کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام نے ہدایت کرنا چاہیے. پھر اسی خطبے میں امام نے فرمایا کہ اللہ نے پھر کافروں کے لیے ہدایت نہیں رکھی ہے، اس لیے تمہارے پر میری ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن میں اپنا فریضہ تو انجام دوں نا، تاکہ روزے محشر یہ بات نہ آئے کہ آپ نے میری ہدایت نہیں کی. اگر آپ کہہ دیتے تو میں جو ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا. سمجھے آپ؟ تو امام علیہ السلام جب مکے آ گئے تو یہ نہیں کہا کہ اب مدینے میں جو چھوٹ گئے وہ چھوٹ گئے، جو رہ گئے وہ رہ گئے، اب اس کا میں اب مکے سے امام نے اپنے ساتھیوں کو جوڑنا شروع کیا کہ اب آؤ میرے ساتھ ہمارا ساتھ دو. یہ نہیں، امام نے مکے میں رہ کر مدینے والے کو خط لکھا. بس آج وہ خط سنانا ہے مجھے. مدینے میں رہ کر، مکے میں رہ کر مدینے والے کو خط لکھا، اور اس خط میں جو ٹائٹل ہوتا ہے نا، جب ہم کسی کو لیٹر لکھتے ہیں تو لیٹر کسی کے نام ہوتا ہے نا، بغیر نام تو کسی کے نام لیٹر نہیں لکھا جاتا. تو یہ لیٹر کس کے نام لکھا گیا؟ جناب محمد حنفیہ اور بنی ہاشم کے وہ افراد کے جو امام کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. بنی ہاشم کو 10 15 20 25 لوگوں کا قبیلہ نہیں تھا، سب سے بڑا قبیلہ تھا بنی ہاشم کا. بنی ہاشم سب سے بڑا قبیلہ، لیکن آئے کتنے لوگ؟ مشکل سے ہم کربلا میں کیا سنتے ہیں 18 بنی ہاشم. تو دوسرے بنی ہاشم کہاں تھے؟ ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک تحقیق کا موضوع ہے، کبھی آپ سوچیے گا، اس پر انالیسس کریے گا. تو امام علیہ السلام مکے سے خط لکھتے ہیں، کس کے نام؟ جناب محمد حنفیہ اور بنی ہاشم کے افراد کے نام. ایک دوسری چیز کتنا عجیب ہے کہ امام صرف ایک لائن کا خط لکھتے ہیں، ایک لائن کا خط ہے بس، نہ 2 لائن، نہ 10 لائن، نہ 1 صفحہ 2 صفحہ، پھر صرف ایک لائن کا خط. ایک لائن میں امام اپنا پورا پیغام دے دیتے ہیں اور اپنے اس قیام میں جوڑنے کے لیے دعوت دے دیتے ہیں. امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خط لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی محمد ابن علی ومن قبلہ من بنی ہاشم. امام کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور یہ میرا خط حسین ابن علی کی طرف سے الی محمد ابن علی، محمد حنفیہ کے نام اور بنی ہاشم کے افراد کے نام. کیا ہے خط کا آغاز ہو رہا ہے، اما بعد فَإِنَّا مَنْ لَحِقَ بِاسْتَشْهَدَ وَمَنْ تَخَلَّفَ لَمْ يُدْرِكَ الْفَتْحَ وَالسَّلَامِ. خط تمام. امام نے بس ایک لائن لکھی اس خط میں، اے بنی ہاشم کے لوگوں، اے مدینے والوں، جو میرے اس قیام میں، جو میرے اس سفر میں میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا، اس کی شہادت کنفرم ہے. جو میرا ساتھ دے گا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا. لیکن جو میرے اس قافلے سے نہیں جڑے گا، جو میرے اس قیام میں میرا ساتھ نہیں دے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. والسلام. تمام خط.
سب سے بڑا پیغام ہے 1400 سال کے بعد ہمارے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائے اس دنیا کے اندر, آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں, تو واحد راستہ ہے مال حسین, حسین ابن علی کے ساتھ. جہاں آپ نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا کامیابی نہیں ہے وہاں پر. وہ لوگ کیا سوچ رہے تھے کہ ہم مدینے میں رہ گئے, ہماری جان بچ گئی, ہم کامیاب ہو گئے. زہیر نے امام کا ساتھ دیا, وہ شہید ہو گئے, وہ ناکام ہو گئے. نہ, اصل میں زہیر کامیاب ہوئے, جو مدینے میں رہ گئے تھے وہ ناکام ہو گئے. وہ ناکام ہو گئے, اسے کوئی کامیابی نہیں ملی, کوئی فتح نہیں ملی. ایک امام معصوم کہہ رہا ہے کہ کامیابی صرف ہمارے ساتھ ہے, نجات صرف ہمارے ساتھ. اس عشرے کا موضوع بھی یہی ہے, امام حسین چراغ ہدایت ہے, نجات کی کشتی ہے. اگر واقعاً چاہتے ہیں کہ ہمیں نجات ملے, امام کے ساتھ ہو جائے. میں نے کل عرض کیا تھا یہاں جب بیٹھے تھے ہم لوگ تب کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک موضوع ہے, مال حسین, امام کے ساتھ. کس نے امام کا ساتھ دیا, کیوں دیا, نتیجہ کیا ہوا, کس نے امام کا ساتھ نہیں دیا, کیوں نہیں دیا, کس نے نہیں دیا. یہ واضح تو ہو کہ امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا. ہو سکتا ہے وہ بڑی بڑی شخصیتیں ہو اپنے آپ میں بڑی بڑی شخصیتیں, امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا بھائی؟ سوال ہے نا اپنے آپ میں, امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ہے اپنے آپ میں بڑی بڑی شخصیتیں. ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بڑا چہرہ ہو اپنے جان پر, امام کا ساتھ تو نہیں دیا نا, اس وقت نہیں دیا. اور اسی کے مقابل میں ایک جون ہے, حبشی غلام ہے, رنگ سیاہ ہے, بدن سے بدبو آ رہی ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی مقام نہیں ہے. چونکہ امام کا ساتھ دیا تو علیہ السلام ہو گیا, امام کے ساتھ دیا علیہ السلام ہو گیا. ایک مقام مل گیا اس کو, جون کو امام کی ہمراہی مل گئی. اس لیے یہ بہت بڑا درس ہے میرے عزیزوں, یہ بہت بڑی عبرت ہے میرے عزیزوں, کہ اگر آج ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پردے غیبت میں ہے, جس کا ہم ہر روز اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں, ہر مجلس کے بعد, ہر نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ہم چاہتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ عَوَانِهِ وَأَنصَارِهِ وَشِيعَتِهِ, کہ ہم آپ کے ناصر بنے, آپ کے انصار بنے, آپ کے شیعہ بنے. تو صرف زبان سے نہیں چلے گا کہ ہم تو اتنی بڑی مجلس کرواتے تھے, ہم تو اتنی بڑی مجلس پڑھتے تھے, ہم تو اتنا بڑا نوحہ پڑھتے تھے, ہم تو اتنا جو کھانا کھلاتے تھے, ہم تو یہ کرتے تھے, ہم وہ. آپ ہو سکتے ہیں اتنے بڑے, آپ نے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہے؟ جس وقت امام کا ظہور ہوگا, اگر آپ نے امام کا ساتھ دیا, کامیاب ہو گئے, کامیاب ہو گئے, آپ کو فتح مل گئی. لیکن اگر امام کا ساتھ نہیں دیا, اور چاہے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہو, اس خط سے ہم جو درس لے سکتے وہ یہ ہے کہ آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی, آپ کو فتح نہیں مل سکتی. پھر کیسے ہم یہ ایزیوم کر لیں کہ ہم امام کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ اولاً کہ ہمیں معلوم نہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا. العلم عند اللہ, یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے کل روز جمعہ ہے, شب جمعہ ہے, اس مجلس میں دعا کرتے کہ پروردگار کل ہی امام کو اذن ظہور دے دے, اور امام کا ظہور ہو جائے کل. میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ کیا میں امام کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہوں یا نہیں ہوں؟ کیا میں مال حسین بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا ہوں؟ کل امام کا ظہور ہو گیا, امام نے کہا کہ آؤ میرا ساتھ دو, امام خط لکھیں گے, کیا میں اس خط پہ لبیک کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا ہوں؟ سوال ہے اپنے آپ میں. اگر لبیک کہہ سکتا ہوں تو سمجھے کہ میں جتنے بھی کام کر رہا ہوں, چھوٹے بڑے, دین کے کام, سوسائٹی کے کام, سب میں کامیاب ہوں, سب کاموں میں کامیاب ہوں. لیکن اگر امام کا ساتھ نہیں دے سکتا تو معاف کیجئے گا, یہ کام آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ امام کہہ رہے کہ وہ سب ناکامی ہے. تو یہ مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس عزاداری کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں مال حسین کی طرف رغبت دلائے, ہمیں حسین کے لشکر کی طرف نزدیک کرے. اب وہ مجلس کیسی مجلس ہے کہ جو امام کے لشکر کے نزدیک کے بجائے لوگوں کو امام سے دور کرے؟ کیسی مجلس ہے یہ کیسی مجلس ہے کہ غیر کے جس عقیدہ ابھی بہتر نہیں ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ امیر المومنین کو پہلا خلیفہ نہیں مانتے, اس کی جہالت کے طور پر, بے خبری کے طور پر, لیکن جب تک اس مجلس میں نہیں آئیں گے کیسے وہ علی کو سمجھیں گے کہ علی کون ہے؟ کیسے سمجھیں گے بتائیے مجھے. کیا ہم جائیں گے اس کے گھر پہ علی سمجھانے کے لیے؟ وہ اسی فرش ازر کو تو علی سمجھیں گے نا. لیکن ہم نے دروازے ہی بند کر دیے, ہم نے دروازے ہی بند کر دیے. ہم چاہتے ہی نہیں کہ کوئی حور بنے, ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. نہ کچھ ذاکرین چاہتے ہیں کہ کوئی حور بنے, نہ کچھ آرگنائزر چاہتے ہیں کہ کوئی حور بنے. مسئلہ یہی ہے.
بزرگان سے پوچھیں جو 50 سال 55 سال والے یہاں بیٹھے کہ ایک زمانہ تھا کہ جس میں کتنے لوگ آتے تھے مجلسوں میں, کتنے لوگ شیعہ ہوتے تھے مجلسوں میں. اور یہ ہماری نہ پڑھنے والے کی کوئی تاثیر ہے اس میں, نہ پڑھانے والے کی اس کلام میں ہی اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ دل پہ جا کے لگتی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کب؟ کہ جب ہم اس سے اپنے آپ کو نزدیک کریں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے یہ کام کر دیا. نہ ہم سنتوں کا خیال کر رہے ہیں کہ کتنی رسول کی سنتیں پامال ہو رہی ہے. کل انشاءاللہ, چونکہ ہاں وقت ہو رہا ہے تمام, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے کہہ دیا جتنا وقت لینا چاہے, لیکن ایک عقل کا بھی تو تقاضا ہوتا ہے, کچھ وقتوں میں سمیٹنا پڑتا ہے. بہرحال کل ایک خط پڑھوں گا میں, یہاں پر امام حسین کا خط ہے کل مکے سے. ایک خط امام نے مدینے والوں کو لکھا بنی ہاشم کے نام پر, ایک خط امام نے بصرہ والوں کے لیے لکھا. مدینے والوں کو جس طرح سے دعوت دی امام نے, اس طرح اہل بصرہ کو بھی دعوت دی کہ آؤ میرا ساتھ دو. وہ خط تقریباً 5 سے 6 خط کا ہے, 5 سے 6 لائن کا ہے. تو اس میں امام علیہ السلام نے جو باتیں بیان کی وہ بھی باتیں واقعاً ہمارے لیے عبرت ہے. کل عرض کریں گے ہم انشاءاللہ کہ کیا کیا امام نے اس چیزوں میں لکھا ہے. اس میں جو ایک چیز لکھی ہے شاید کل پھر ذہن سے نکل جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ابھی عرض کر دوں. امام فرماتے ہیں کہ تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو سنتیں ہیں وہ پامال ہو رہی ہے. دور ایسا آ گیا ہے کہ سنتیں پامال ہو رہی ہے. اور پھر کتنا عجیب جملہ امام یا تو اس خط میں یا دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ اگر تمہاری, یہ میری بات نہیں ہے, کوئی یہ نہ کہ میں اپنی طرف سے کروں, کتاب سے کر رہا ہوں, اس میں عربی ترجمہ دونوں محفوظ ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے باپ اور دادا کی کوئی ایک رسم کو اگر کچل دیا جائے تو تم تلواریں نکال لیتے ہو, اور اللہ کی پوری سنت, رسول کی پوری سنت پامال ہو رہی ہو, تم ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہو. اللہ اکبر, یہ کیا دور آ گیا ہے؟ قرآن پامال ہو رہا ہے, رسول اللہ کی سیرت پامال ہو رہی ہے, خدا کا دین پامال ہو رہا ہے, شریعت پامال ہو رہی ہے. تمہارے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ تم یہ کہہ سکو کہ یہ کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. ابن زیاد آتا ہے پوری رات شراب کی حالت میں ہوتا ہے, نماز فجر با جماعت پڑھاتا ہے. اور یہ کیسے مسلمان تھے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اور پھر کیا ہوتا ہے, 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھا دیتا ہے نا, 2 رکعت. جب 4 رکعت پڑھا دیتا ہے تو پیچھے سے اتنی بھی تو ہمت نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو. لیکن پھر بھی باتیں شروع ہو گئی کہ آج تو 4 رکعت پڑھی ہم نے فجر کی, تو پیچھے مڑ کے بجائیے کہ یہ کہیں کہ یہ غلطی ہو گئی, کیا کہتے کہ اور پڑھاؤں. دیکھ رہے ہیں کس طرح سنت پامال ہو رہی ہے, کس طرح شریعت پامال ہو. لیکن ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس سنت کے بارے میں, اس شریعت کے بارے میں آواز اٹھائی جائے. کیوں مسئلہ کیا تھا؟ چونکہ جو مسئلہ آج ہمارے درمیان بھی ہے معذرت کے ساتھ, چونکہ انہوں نے دین کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اپنے آپ کو دین میں سیٹ نہیں کیا, دین کو اپنے حساب سے سیٹ کر دیا. سمجھا؟ دین کو اپنے آپ سے سیٹ کر دیا کہ مجھے کیا سہولت ہے اس حساب سے دین کو لے لیا. اپنے آپ کو دین کے حوالے نہیں کیا, اپنے آپ کو دین کے حوالے سلنڈر نہیں کیا. میرا وقت ابھی یہ ہے تو میں اس وقت نماز پڑھوں گا, ابھی اس وقت مجلس چونکہ میرے لیے سوٹیبل ہے تو اس لیے رکھیں گے, یہ کام ابھی اس لیے. عید کی نماز کا وقت کیا رکھا جائے تو کہ سب لوگ کب فری ہیں, ہمارے بڑے بڑے لوگ کب فری ہیں, کب بڑے لوگ اس ٹائم فری ہے, کب عید کا نماز اس وقت رکھا جائے. کیوں بھائی؟ دین کیا کہتا ہے, کس وقت نماز پڑھنا بہتر ہے عید کی کا اس وقت کا, اس وقت ہم فری نہیں ہے نا, دین فری ہو سکتا ہے, اسلام فری ہے, ہم فری نہیں ہے. یعنی ہم نے کبھی اپنے آپ کو اسلام کے اوپر سیٹ کیا ہی نہیں. آزاداری میں بھی یہی ہے. آزاداری میں کہ مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا اچھا لگتا ہے, جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ آزاداری. یہ کیا ہو گیا, کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اگر آزاداری ایک عبادت ہے, نماز ایک عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز ایک عبادت ہے, اللہ کی بندگی ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا مجھے حق ہے کہ میں نماز ظہر جو ہے وہ رات کو پڑھ لوں, یا رات کو سوتے وقت میں فجر کی 2 رکعت پڑھ لوں؟ میں رات کو صبح کو نہیں اٹھ پاؤں گا, رات کو 1 بج گئے, اب میں کیسے صبح کو اٹھوں گا, نیند زبردست ہے, اے سی چل رہی ہے بہترین, میں کہاں گا 2 رکعت پڑھ کے, 2 ہی تو رکعت ہے نا, میں 2 رکعت پڑھ لوں گا وہی خلوص کے ساتھ, وہی وضو کے ساتھ, وہی مصلی پر, وہی سجدگاہ کے اوپر, سب کچھ وہی کروں گا, لیکن رات میں پڑھ لوں, صبح میں نہیں پڑھ سکتا. بھائی اسلام قبول کرے گا؟ اسلام کہے گا نہیں, وہی 2 رکعت پڑھنا ہے لیکن اس وقت. تو جب نماز کے لیے نہیں چلتا تو آزاداری میں کیسے چلنے لگا یہ؟ اس کا مطلب کہ ہم نے آزاداری کو عبادت نہیں سمجھا.
ہم نے عبادت نہیں سمجھا آزاداری. جب عزاداری عبادت ہے تو پھر اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جیسے نماز کے قوانین ہیں. لیکن عجیب بات چونکہ ممبروں سے ایسی باتیں کی جاتی ہے. اب کیا سناؤں میں آپ کو, ابھی سناؤں گا تو پھر کلپیں بن جائے گی. ایک صاحب آ کے ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے. لوگوں کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ لوگوں کی نمازیں چھوٹ جائیں تو ٹینشن نہ لیجئے, آپ کے بعد آپ کے جو فیملی ہوں گے وہ قضا پڑوا لیں گے آپ کی, لیکن اگر آپ روئیں گے نہیں تو آپ کا آنسو قضا نہیں ہوگا, آپ کے آنسو کی ادائیگی نہیں ہوگی, دیکھ رہے ہیں, آپ کی عزاداری کی قضا نہیں ہوگی نا. نہیں عزیزان, خوب عزاداری, جہاں عزاداری محبت کا تقاضا ہے وہی نماز مقصد کا تقاضا ہے. سمجھا, عزاداری مقصد کا تقاضا ہے. نہ ہم محبت سے دور ہو سکتے ہیں نہ مقصد سے دور ہو سکتے ہیں. نہ حسین کو وہ عزاداری چاہیے جو نماز کے بغیر ہو, اور نہ وہ نماز چاہیے جو عزاداری کے بغیر ہو. سمجھا, اسی لیے ہمارے علماء یہی تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی عاشورہ کے جلوس میں جاؤ تو وضو کر کے جاؤ جلوس میں, کہ اس جلوس میں جب وضو کر کے تمہارا ہاتھ سینے پر پڑے گا تو یہ ماتم جب اذان کا وقت ہوگا تو تمہیں نماز کی رغبت دلائے گا. جاؤ وضو کر کے جاؤ, ماتم کرو, عزاداری کرو, لیکن جب بھی مؤذن کہے اللہ اکبر تو وہی عزادار مصلی پر بھی نظر آنا چاہیے نظر. تو نہ کسی کا کسی چیز سے کمپیریزن ہو کہ عزاداری افضل یا یہ ہے ہی نہیں, کمپیریزن ہی نہیں ہے عزاداری افضل یا نماز افضل. دونوں افضل ہیں, دونوں کی ضرورت ہے, دونوں اہم ہیں اپنے آپ میں, دونوں کے تقاضے جدا جدا ہیں, دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. لیکن بعض ہماری طرف سے خطائیں ہو رہی ہیں, اسے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ بعض چیزیں ہماری طرف سے خطائیں ہو رہی ہے کہ جو لوگوں کو ان دین سے, ان شریعت سے جدا کر رہے ہیں, دور کر رہے ہیں. نہ کریں ایسے کام, نہ کریں ایسی چیزیں. دونوں چیز اپنے آپ میں ضروری ہے. امام حسین علیہ السلام کا چونکہ جناب ابو الفضل العباس کے بارے میں ہم جو سنتے, جناب ابو الفضل العباس ٹھیک ہے معصوم نہیں ہے, امام نہیں ہے, 14 معصوم میں جناب عباس کا شمار نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی ذات ہے جناب ابو الفضل العباس کہ جس کو معصوم نے مطیع کہہ کر سلام کیا ہے. اللہ اکبر. کب پہنچے جناب عباس اس لیول پر؟ جب آپ نے بے عین ہی اطاعت کی ایسی. سمجھا آپ؟ میں جناب عباس کی آج ایک فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں, میرے جوان سنے جناب عباس کی ایک فضیلت. اور اتفاقاً دیکھیں میں خواب وغیرہ نہیں پڑھتا ہوں ممبروں سے, چونکہ خواب میں مسئلے ہوتے ہیں بہت, کس نے دیکھا, دیکھنے والا معتبر ہے نہیں ہے, کیا آیا خواب میں, یہ یعنی خواب سے میں بہت پرہیز کرتا ہوں. لیکن چونکہ یہ خواب کی جو باتیں پڑھنے جا رہا ہوں وہ خود ہمارے استاد نے بیان کی, اس لیے میں اس کے ریفرنس کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ایک دفعہ ہمارے کلاس میں عقائد کی بحث چھڑی تھی, عقائد پڑھا رہے تھے, تو اسی میں ایک بحث آئی, 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے آج معذرت کے ساتھ, 5-7 منٹ. ایک بحث آئی کہ جناب عباس افضل کہ جناب سلمان افضل. جناب سلمان خود دیکھیے کمپیریزن میں نے عرض کیا تھا کچھ دنوں میں کہ کمپیریزن نہ کریں ہم, خصوصاً ایسی کمپیریزن جس کا کوئی تک نہ ہو. لیکن یہاں پر چونکہ جناب سلمان کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی کمپیریزن جناب عباس سے کی جا رہی ہے. سمجھا؟ اور جناب سلمان اپنے آپ میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے, ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے جناب سلمان. جناب سلمان کو سلمان و منا اہل البیت کا لقب حاصل ہے. ہاں, جنگ خندق میں یہی تو ہوا تھا. جنگ خندق کا مشورہ کس نے دیا؟ جناب سلمان نے دیا. سب لوگ سے مشورہ لے رہے تھے پیغمبر, تو جناب سلمان کا ٹرن آیا تو جناب سلمان نے کیا کہا, یا رسول اللہ ہمارے فارس میں, ایران میں جب ایسی کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا تو ہم خندقیں کھود دیتے تھے, بڑے بڑے گڈھے کھود کر اس میں آگ ڈال دیتے تھے, اور تاکہ دشمن اس طرف حملہ نہ کر سکیں اور پیچھے بھی, تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر سکیں, اور بیچ میں محفوظ رہتے تھے. تو پیغمبر کو یہ مشورہ پسند آیا, سب کو بانٹ دیا کہ آپ یہ علاقہ کھودیے, آپ یہ علاقہ, آپ یہ علاقہ, آپ پیچھے گئے. جب کھودتے گئے ایک حد تک تمام ہو چکا تو معلوم کیا کہ کس نے سب سے زیادہ کھودا, تو کہا جناب سلمان نے سب سے زیادہ کھودا. تو اب باری ہوگی کہ سلمان تو ہم میں سے ہیں, کسی نے کہا نہیں سلمان ہم میں سے ہیں, کسی نے کہا تو پیغمبر تک یہ بات آئی تو پیغمبر نے کیا کہا, نہ سلمان تم میں سے ہے نہ سلمان تم میں سے, سلمان و منا اہل البیت, سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں. سمجھا؟ یہ مقام ہے جناب سلمان کا, کوئی عام شخصیت نہیں ہے جناب سلمان. تو ایک شخص کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے ایسی ذہن پہ سوچا کہ سلمان, دیکھیں جناب عباس کی فضیلت کیا ہے, فضیلت کو سنیے, آپ خوش بھی ہوں گے انشاءاللہ سن کر, لیکن پھر ایک نتیجہ نکالنا ہے مجھے اس فضیلت سے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں.
ایسے میں خیال کر رہا تھا کہ سلمان افضل کہ جناب عباس افضل. رات کو سویا، خواب میں امیر المومنین آئے، امیر المومنین کی زیارت ہوئی خواب میں، اور پوچھا کہ کیا سوال ہے تمہارا، کیا سوچ رہے تم پورے دن؟ کہا مولا کچھ نہیں، کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ایسی ذہن میں آیا کہ جناب سلمان افضل یا جناب عباس افضل، جناب سلمان کی زیادہ فضیلت ہے یا جناب عباس کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو جناب امیر المومنین نے بس ایک جملہ کہا کہ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ سلمان افضل یا میرا عباس افضل؟ تو سنو، میرا عباس جس پر نگاہ کر دے وہ سلمان ہو جائے، میرا عباس جس پر نگاہ کر دے وہ سلمان ہو جائے. یعنی عباس کی نگاہ کا نتیجے کا نام سلمان ہے. تو کیسے عباس عباس بنے، یہ اب سوال ہے. فضیلت تو سن لی، عباس عباس بنے کیسے؟ اپنے وقت کی امام کی اطاعت کے ساتھ. سمجھا؟ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے ساتھ. کیسی اطاعت؟ مجلس کے آغاز میں نے کیا جملہ کہا تھا؟ جو طاقتور ہوتے ہوئے اپنی طاقت پہ کنٹرول رکھے. عباس کی جنگ صفین میں سب لوگ دیکھ چکے تھے، ایسے لڑتے تھے جیسے علی لڑتے تھے، ایسے تلواریں چلتی تھی جیسے علی چلاتے تھے. دشمن پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ علی ہے کہ عباس. لیکن اسی عباس سے کہا گیا کہ عباس تلوار پہ ہاتھ نہیں جانا چاہیے. پھر عباس کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن وہ ہاتھ تلوار پہ نہیں جا سکتا. یہ ہے اطاعت. ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذاکرین کچھ باتیں پڑھیں اپنے آپ سے، وہ الگ بحث ہے، لیکن عباس کی اطاعت کربلا میں معراج پر تھی. اور نہ کہ صرف معراج پر تھی بلکہ اپنے لشکر کا جس کو علمدار بنایا ہو اس ذات کا نام عباس ہے. علمدار کا ایک اچھا خاصا رول ہوتا ہے دشمن کے اوپر. جتنی بھی جنگیں ہارے ہیں یا جیتے ہیں دار و مدار علمدار ہوتا ہے. اگر علمدار بھاگ گیا تو جنگیں ہار جاتے تھے، اگر علمدار استقامت کے ساتھ ٹکا رہا تو جنگیں جیت جاتے تھے. عباس کو علمداری دی، عباس کے ہاتھ میں پرچم دیا، اے عباس تمہیں کربلا فتح کرنا ہے. اس ذات کو عباس کہتے ہیں، اطاعت کے ساتھ. اور جناب عباس نے ایک بہت بڑی شجاعت کی ڈیفینیشن دی ہے. عزیزو یہ عبرتیں ہیں. ہمارا وقت کا امام آنے والا ہے، آمادہ ہو جائیے. شب جمعہ ہے آج، اپنے آپ کو آمادہ کریں. جناب عباس نے کربلا کے اندر سب سے بڑی شجاعت کی ڈیفینیشن دی. شجاعت یہ نہیں ہے کہ تلوار چلائے اور لوگوں کو مارے اور قتل کرے اور یہ کرے وہ کرے. شجاعت یہ نہیں ہے. شجاعت اور بہادری اس میں ہے کہ میرے امام کی خواہش کیا ہے. اگر میرا امام چاہتا ہے کہ تلوار میان میں رہے تو پھر میان میں رہے. یہی شجاعت ہے، یہی بہادری ہے نا. یہاں زیارت لگی ہوئی ہے، آپ جب کبھی پڑھیں تو اس زیارت کے جملوں پہ غور کریں کہ جناب عباس کو ایک معصوم کیا کہہ کر پکارتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کسی کو ایک عبد صالح کہہ دینا عام ہے. کوئی ایک معصوم کسی ذات کے لیے کہے کہ یہ عبد صالح ہے، یہ عام نہیں ہے. یہ کمال ہے جناب عباس کا. بس عزیز ہو چکے آج شب جمعہ ہے. جناب عباس کے چند جملے اور زحمت تمام. جہاں جناب عباس کی اتنی فضیلت ہے وہیں جناب عباس کی ماں کی بھی اتنی عظمت ہے. جس کی ماں ام البنین ہو اس کی گود میں عباس پروان چڑھتے ہیں. کس طرح سے. اور ام البنین کی قربانی ہم نہیں پڑھتے ممبروں سے. ام البنین وہ ماں ہے جس نے اپنے 4 بچوں کو حسین کی راہ میں قربان کر دیے. عام چیز نہیں ہے میرے عزیزوں. ٹھیک ہے ہم جناب عباس کی ہی مصیبتیں سنتے ہیں لیکن اس ماں کے 4 فرزند تھے کربلا میں. ایک کا نام عبداللہ، ایک جعفر، ایک عثمان اور ایک جناب عباس. جس ماں نے اپنی پوری کمائی کربلا میں خرچ کر دی اس ماں کو ام البنین کہتے ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ جب لوٹا ہوا قافلہ مدینے آیا اور ام البنین کو خبر دی گئی کہ حسین کربلا میں مارا گیا تو ام البنین نے بشیر کو بلایا جو صدائے بلند کرتا تھا کہ اے مدینے والوں
اب مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، رسول کا فرزند مارا گیا، تو ام البنین نے بس ایک سوال کیا، اے بشیر میرے عباس کی کیا خبر ہے؟ تم کہتے ہو کہ حسین مارا گیا، میں کیسے مان لوں؟ میں نے تو عباس کی تربیت ہی ایسی کی تھی۔ کہا اے ام البنین، اے شہزادی، آپ کا عباس بھی مارا گیا۔ کہا کیسے مارا گیا؟ کہا اس کے سر پہ غرز لگا۔ کہا کیسے ممکن ہے کہ عباس کے سر پہ غرز لگے؟ میرا عباس تو قد و قامت میں طویل تھا۔ کہا نہیں، آپ کے عباس کے پیر کا تسمہ ٹوٹا، آپ نے چاہا کہ اس تسمے کو صحیح کرے، ایک شکی آگے بڑھا اور گرز مارا، گرز کا لگنا تھا عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہے پھر جناب ام البنین نے کیا کیا؟ جناب ام البنین کی ایک روش تھی کہ وہ جنت البقیع میں جاتی تھی، ہر روز رات میں جنت البقیع میں جا کر 4 قبریں بناتی تھی، پھر کہتی تھی یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میرے عباس کی قبر ہے، اور پھر کہتی تھی اے جعفر میں تم پر روؤں؟ نہیں، تم پر بھی نہیں روؤں گی۔ اے عبداللہ میں تم پر آنسو بہاؤں؟ تم پر بھی گریہ نہیں کروں گی۔ اے جعفر کیا ام البنین تم پر روئے؟ تم پر بھی نہیں روئے گی۔ پھر آتی تھی عباس کی قبر پر، اے عباس کیا تیری ماں تیرا ماتم کرے؟ نہ، تم پر بھی نہیں روئے گی۔ پھر ایک جملہ کہتی تھی ام البنین تو اس پر روئے گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ ام البنین تو اس حسین پر روئے گی جس کی ماں۔ عجیب نہیں، ایک خاتون آئے جو اپنی پسلیوں کو پکڑ کر کہے اے ام البنین چونکہ تو نے حسین پر گریہ کیا، اب فاطمہ بھی عباس کا ماتم کرے گی، اب فاطمہ بھی جعفر پر روئے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو میں کہوں گی اے ام البنین تم بہت نصیب دار ہو کہ تمہیں صرف اتنی خبر ملی کہ تمہارا عباس مارا گیا، برداشت نہ ہوا۔ ارے کوئی زینب سے پوچھے کہ جو زینب کے پردے کی ڈارس تھا، جب اس زینب کو پتا چلا کہ اس کا عباس مارا گیا، زینب نے بیویوں کو جمع کیا، اے بیویوں اپنی چادر کو سنبھالو، جو چادر کا محافظ تھا وہ عباس مارا گیا۔ عجب نہیں جب چادر چھن رہی ہوگی زینب نے فرات کا رخ کیا ہوگا، اے میرے بھیا آج زینب بے پردہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کے شعور کو بلند فرما، جناب ابوالفضل العباس جیسی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے امام کی اطاعت کے لیے ابھی اس وقت کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تیری آخری حجت چونکہ شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے، امام زمانہ سے منسوب ہے، بار الہ خصوصی دعا اس فرش عزا سے، خصوصی دعائیں اس آنسوؤں کے صدقے میں اپنی آخری حجت امام کو اذن ظہور عطا فرما، ہم کو ان کے سچے ناصرین اور غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔